اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، معروف برطانوی فائنینشیل اور بزنس اخبار سٹی اے ایم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا چرچا ہے۔ برطانوی اخبار سٹی اے ایم میں سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر خصوصی اشاعت کی گئی ہے۔ سٹی اے ایم لندن میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اقتصادی اخبار ہے۔ اشاعت میں برطانوی اخبار نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے خصوصی مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ معروف برطانوی فائنینشیل اور بزنس اخبار سی ٹی اے ایم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا چرچا ہے۔ مزید کیا اس میں لکھا گیا ہے، یہ جانیں گے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صدیق۔ یہ اچھا، معروف برطانوی جو معاشی اخبار ہے سٹی اے ایم، اس نے ایک تو واضح طور پر یہ کہا کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور اس کی جو جغرافی اور اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ دنیا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ صرف پاکستان میں جو معدنی ذخائر ہیں وہی جو ہیں وہ 4.8 ٹریلین پاؤنڈ کے ہیں، جبکہ پاکستان ایس آئی ایف سی کے تحت آئندہ جو ہے وہ 5 سالوں میں تقریباً کوئی 48 جو بلین پاؤنڈ ہے اس کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف جو ممالک ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں، اور جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ، وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنے کے حوالے سے مختلف قسم کی مراحت کی بھی پیشکش جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس کے دنیا کے مختلف ممالک جو ہے ان کو اس سے جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہر سال پاکستان 25,000 جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گریجویٹ آئی ٹی گریجویٹ وہ پیدا کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کی آئی ٹی کی برآمدات بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان میں زراعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پیٹرولیم اور دیگر جو شعبہ جات ہیں وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اوپر ہے، خاص طور پر زراعت کے شعبے میں۔ ٹھیک ہے صدیق ساجد، ساتھ ہی رہے گا ماہر معیشت اشفاق تولا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اشفاق تولا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقیناً پاکستان کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کا اعتراف یہ برطانوی اخبار بھی کر رہا ہے۔ کتنا فائدہ مند یہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے برطانوی اخبار نے بڑی اچھی خبر کی اشاعت کی ہے، اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی بنی تھی وہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں بنی تھی، جسے میں خود بھی حصہ تھا۔ یہ جولائی میں ہم نے بنائی تھی، اور یہ اس میں پورا سٹرکچر بن چکا تھا۔ آج بھی وہی ان کے ہیڈ ہیں جو کہ پہلے ہمارے دور میں ہوتے تھے، جہانگیر خان صاحب۔ اور میرا خیال ہے یہ اپرچونٹیز جو تھیں یہ اسی وقت ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی تھی کہ $6 ٹریلین کے ہمارے ریزروز ہیں، جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے بیس پہ ہم نے کی تھی، بڑے منیمم سائٹ میں ہیں۔ اب جو ہو رہا ہے میرا خیال ہے اب تو ڈیلے ہوئی ہے 5-6 مہینے کی۔ اگر کوئی حکومت ہوتی تو شاید وہ بیرونی جو فنڈنگ تھی وہ آ جانی چاہیے تھی، مگر بیکاز آف دا فیکٹ کہ کوئی میرا خیال ہے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا گیا اور اس میں ڈیلے ٹیکٹکس کی گئی، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ ہماری جو انویسٹمنٹ اپرچونٹی تھی جو دنیا کے ویزا بھی، وہ میرا خیال ہے سبسائڈ ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں نگراں حکومت کا جو رول رہا وہ قابل تحسین نہیں رہا، اس سے بہتر طریقے سے وہ رول پلے کر کے پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ لا سکتے تھے۔ اب دیکھیں، اب ان کے 1-8 مہینہ رہ گیا ہے، اور اللہ کرے اب جب جلدی جان چھوٹے اور کوئی نئی حکومت آ جائے جو آ کے اس کو سنبھالے پراپرلی۔ یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کانسیپٹ سے پاکستان کی جو پورا جو گیم چینجنگ ہے وہ ہو سکتی ہے، کیوں اسپیشلی زراعت میں، اسپیشلی معدنیات میں، اسپیشلی آئی ٹی کے شعبے میں، اسپیشلی ڈیفنس پروٹیکشن کے شعبے میں۔ یہ 4 شعبے ایسے ہیں جہاں پر ہم آپ کو آرام سے نکال سکتے ہیں، اور اگر فرض کریں یہ اس کو ہم ڈیلے کریں گے تو یہ پاکستان کی معیشت پہ میرا خیال ہے ایک لگتا ہے جیسے کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اچھا اشفاق صاحب، دنیا تو تسلیم کر رہی ہے اقتصادی طور پر پاکستان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پاکستان کو کن کن ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا تاکہ صحیح طریقے سے اس جو ہے اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ نگراں حکومت کا کام تھا کہ جس طریقے سے ہم چھوڑ کے گئے تھے امیڈیٹلی اس کو امیڈیٹلی اسٹیپنگ کرتے، میرا خیال ہے صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے اور دوروں میں ہی رہ گئے ہیں۔ اگر یہ دورے اپنے کم کرتے اور پلاننگ زیادہ کرتے تو میرا خیال ہے آج الحمدللہ پاکستان کے اندر $25-30 بلین آ چکا ہوتا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو چکا ہوتا، اور آج اگر وہ آ چکا ہوتا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہوتا تو مہنگائی ختم ہو چکی ہوتی اور انٹرسٹ ریٹ 4-5% کم ہو سکتے تھے۔ مگر میرا خیال ہے کوئی فائنینس کے اندر ان کے پاس ویژن نہیں ہے، کوئی میرا خیال ہے ٹاپ لیول پہ کوئی ویژن نہیں ہے ان کا، تو ویژن کے بغیر آپ اس کو کبھی بھی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے
یہ جو ہے نا، یہ خواب جو ہے نا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں اشفاق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے ابھی نگران حکومت ہے وہ ٹھیک سے نبرد آزما نہیں ہو سکی اس معاملے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے بڑے فیصلے کرنے کے لیے، اور دنیا بھی اسی چیز کا انتظار کر رہی ہوگی کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اس کے بعد معاملے چلائے جائیں؟ ہر چیز تو ہو چکی تھی، فیصلے تو ہم کر چکے تھے، ہم نے تو ان کو پلیٹ پہ رکھ کے روٹی دی تھی کہ کھا لو، مگر وہ بھی نہیں کر سکے۔ چلے اب وہ جو سست روی نااہلی ہو چکی ہے اس کو تو اب ختم کریں، بٹ یہ ہے کہ اب اللہ کرے ان سے جان چھوٹے اور نئی حکومت آئے، کوئی کام کرے، اور کام کرنے کے بعد ان میں یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے۔